عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس ہم نے پچھلے لیکچر میں پیج نمبر 46 اور 45 میں شیب ابی طالب کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری ریکارڈنگ نمبر 21 ہے۔ اب ریکارڈنگ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ لیکچر نمبر 21، اس سے پیچھے جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہے ہمارے پاس کہ ایم سی کیوز کی صورت میں ایک کوسچن ہے جس کے 5 پارٹس ہیں اور ان کے جو آپشنس ہیں ان میں سے پڑھ کر ہم نے درست جواب پر ٹک کا نشان جو ہے وہ لگانا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما 3 دفعہ پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، وہ بھی آپ یاد کریں، آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں، امتحان دینے، تو اس وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ بہت، آپ کو جو چیز بھولی ہوگی اس سے آپ جو ہے وہ یاد ہو جائے گی، آپ کو مشکل نہیں لگے گی۔ وہ دعا کون سی ہے میں پڑھ لیتی ہوں، آپ سن لیں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو آپ نے اپنے جو ہے اسٹڈی سے پہلے جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ چلیں جی کلاس، اوپن یور پیج نمبر 45، اسلامیات بک ہے آپ کی۔ پہلا آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ ہے شیب سے مراد ہے کیا؟ نمبر 1 گھاٹی، نمبر 2 چوٹی، نمبر 3 میدان اور نمبر 5 جو ہے وہ صحرا۔ اب دیکھیں یہ 5 پوائنٹس ہیں آپ کے پاس، ان میں سے جو ٹھیک ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ آپ ٹک کا نشان مارک کریں گے۔ تو یہ جو گھاٹی ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو ٹک مارک کریں گے۔ شیب سے مراد جو ہے وہ یہ عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے جس کے مراد جو ہے وہ گھاٹی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بے پارٹ ہے اس کا، شیب ابی طالب ملکیت تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ خالی تھی اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور یہ کس کی ملکیت تھی، یعنی کہ کس کے قبضے میں تھی، یہ کس کی جائیداد تھی، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہے بنو ہاشم، نمبر 2 ہے بنو عدی اور بنو مخزوم اور بنو امیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بنو ہاشم کی تھی اور اسی لیے اس وقت جو ہے وہ سربراہ تھے بنو ہاشم کے ابی طالب، ٹھیک ہے، ابو طالب یعنی، تو اسی وجہ سے اس کا نام شیب ابی طالب رکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بنو ہاشم جو ہے وہ جس طرح گھاٹی فرسٹ والا ٹھیک تھا، اسی طرح سے بنو ہاشم بھی ہمارے پاس ٹک آنسر ہوگا۔ اب دیکھیں آگے ہے جی جیم پارٹ، قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے وادی معصب میں، وادی طائف میں، نمرہ میں یا پھر حنین میں۔ تو جب قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے پڑھا تھا اس وادی کا نام کیا تھا، سب کو پتہ ہونا چاہیے، سب سوچیں اور بتائیں۔ جی بالکل، وادی معصب پہلا والا اس کا ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو محاصرہ تھا جو قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی فیملی کے جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کے بعد محاصرہ جاری کیا تھا، وہ دال پاٹ ہے، یہ محاصرہ جاری ہوا جو ہے وہ جاری رہا جو ہے وہ 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال یا پھر 5 سال تک۔ یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں۔
جی کلاس، تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو معاشرہ تھا وہ کتنے سال تک جاری رہا، 2 سال یا پھر 3 سال، 4 سال یا پھر 5 سال. ٹھیک ہے، تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو بے پارٹ ہے اس کا یہ ٹھیک ہوگا، یعنی کہ 3 سال تک یہ معاشرہ جاری رہا تھا. قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا. ٹھیک ہے، کس نے؟ نمبر 1 دھیمک نے، نمبر 2 چھپکلی نے، چیونٹی نے یا کیڑوں نے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو معاہدہ قریش نے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے دھیمک نے چاٹ لیا تھا، اور صرف کیا باقی رہا تھا کلاس؟ ہم نے پڑھا تھا صرف اللہ کا نام باقی رہا تھا. ٹھیک ہے، دھیمک. اچھا، اس کے بعد ہے جی اگلا کوسچن ہمارے پاس، کوسچن نمبر 2، خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1 اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، تو جی کلاس اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ہم جو پڑھنے جا رہے تھے، ڈیش کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ قریش نے. کس کو کیا تھا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اصل میں بنو ہاشم کو ہی انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر بنو ہاشم لکھیں گے، بے نون واو بنو، ہے الف ہا شین میم ہاشم، بنو ہاشم. ٹھیک ہے، یہ میں ڈکٹیٹ اس لیے کرواتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنا آئے، آپ خود لکھ سکیں. ٹھیک ہے، جوڑ کر کے. چلیں جی کلاس نیکسٹ پیج کی طرف موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا پیج نمبر 48 ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. جی کلاس، یہ ہم نے پیج نمبر اپنا نیکسٹ نکال لیا ہے 48. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھیں اس کا بے پارٹ ہے. اس کو قرار پر مشتمل ایک تحریر لکھ کر ڈیش کے اندر لٹکا دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو تحریر تھی جو لکھ کر جو ہے لگا دی گئی تھی، معاہدے کی تحریر تھی جو قریش نے، تو پھر جو ہے انہوں نے یہ تحریر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دی تھی. تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے خانہ کعبہ. ٹھیک ہے، خیلف خا نون ہے نا، خانہ کیا ہے کا بے با کعبہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر یہ خانہ کعبہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کا اگلا نیکسٹ ہے جیم. حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو ڈیش کھانے پڑے. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بنو ہاشم کے خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ جب قریش نے ان کے اوپر بہت سختی رکھی ہوئی تھی، معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچائیں جائیں گی. تو اس وقت کی بات پوچھی جا رہی ہے ہم سے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو یعنی کہ بنو ہاشم کے خاندان کو ڈیش کھانے پڑتے تھے، پتے کھانے پڑ پے تے بڑی تے پتے. ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا پتے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دال پارٹ ہے اس کا. معاشرے کو ختم کرنے کی ابتدا ڈیش نے کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہشام بن عمرو جو تھے انہوں نے معاشرے کو ختم کرنے کی جو ہے وہ ابتدا کی تھی. ہشام ہے شین الف شام میم ہشام، بے نون بن عمرو. ٹھیک ہے، آئین میم رے واو. اب دیکھیں ہے پارٹ ہے. سب لوگ وادی ڈیش میں گٹھے ہوئے. کس وادی میں؟ وادی موصب، میم ہے سواد اور بے موصب میں گٹھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے یہ خالی جگہ کمپلیٹ کر لینی ہے. آگے دیکھیں بنو ہاشم کے سردار کون تھے. ٹھیک ہے، مختصر کوشچن سے ہم نے اس کا جو ہے وہ شارٹ کٹ آنسر دینا ہے. بنو ہاشم کے سردار کون تھے کلاس؟ بالکل صحیح، حضرت ابو طالب تھے. ٹھیک ہے، ابی طالب ہے نا لکھا ہوا یہاں پر، ابو طالب آپ لکھیں گے. الف بے و ابو تو الف تا لام بے. بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لیا. آگے چلتے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں. بنو ہاشم کے سردار اوپر کوشچن سے دیکھ کے لکھیں گے، نیچے میں لکھیں گے ابو طالب. ٹھیک ہے، تھے. اگلا دیکھیں بے پارٹ ہے. شیبی ابی طالب کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر نبوت کے 6 سال پیش آیا، جب 6 سال گزر چکے تھے نبوت کو، جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر جو ہے وہ وہی نازل کی گئی تھی، نبوت جو تھی اس کے بعد 6 سال بعد جو ہے وہ یہ واقعہ، شیب ابی طالب کا واقعہ 6 سال، کس کی جگہ آپ نے لکھنا 6 سال بعد پیش آیا، ٹھیک ہے کلاس؟ اچھا جی کلاس، یہاں پر ہم نے سوال نمبر جو 3 ہے مختصر سوالات کا جو حصہ ہے، قریش نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی کوئی سی 2 باتیں لکھیں، ٹھیک ہے؟ اب قریش نے جو ہے وہ بنو ہاشم کی دشمنی میں آ کر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا، جو بعد میں جو ہے جس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا اور صرف جو ہے وہ اللہ کا نام باقی رہا تھا۔ اس معاہدے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کون سی 2 باتیں لکھی گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ کہ جو بنو ہاشم کی جو خاندان ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت بند کر دی جائے گی اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جائے گا، یعنی تعلق کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی کسی شادی میں یا کسی جو ہے وہ خوشی کے موقع پر ان کو ساتھ جو ہے وہ لے کے نہیں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی علاقے میں رہتے ہوئے، ایک ہی جگہ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ یہ جو ہے وہ معاہدہ طے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسلام پھیلائیں، ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت دیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا۔ اب دیکھیں نمبر 4 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے؟ جو معاشرہ تھا، جو قریش کی طرف سے تھا معاشرہ، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، یہ سارا معاہدہ جب ہوا تو ان کے اوپر جو ہے وہ محاصرہ لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رویے کا اظہار کیا؟ تو کلاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر بہت ہی اہم سوال ہے جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا مشکل وقت بھی آیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پر، اللہ کے نیک لوگوں پر کہ جو ہے ان کو اس قدر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ بعض اوقات ان لوگوں کو جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے باوجود انہیں جو ہے درختوں کے پتے کھانے پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس اتنے مشکلات کے باوجود، اتنے جو ہے وہ تکالیف کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ بالکل بھی اف تک نہیں کی اور اپنے مشن کو لے کر جذبہ عمل کے ساتھ جو ہے اور ڈٹ کر اور شوق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا اور اس کام کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یار کلاس یہ آپ کا جو ہے کوسچن نمبر 4 جو ہے وہ تفصیلی جواب لکھیں، اس کے بارے میں ہم اب جانیں گے کہ اس میں بارے میں جو ہے وہ ہمیں کیا آگاہ کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے شیب ابی طالب کا پس منظر بیان کریں، اور دوسرا سوال ہے شیب ابی طالب میں جو مشکلات پیش آئی تھیں مسلمانوں کو، بنو ہاشم کی خاندان کو، ان کا خلاصہ جو ہے وہ ہم نے تحریر کرنا ہے، خلاصے کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کا جو پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ تھا، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلاً جو ہے وہ یہاں پر بات چیت کریں گے۔ اچھا جی کلاس، یہاں پر ہمارا سوال نمبر 1 ہے شیب ابی طالب کا پس منظر بیان کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا جواب ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ کلاس جو شیب لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شیب کہا جاتا ہے۔ ابی طالب اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو بنو ہاشم کے جو سردار تھے وہ ابی طالب تھے، ٹھیک ہے، ابو طالب، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ شیب ابی طالب رکھ دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ ہوا تھا کلاس کہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی جو ہے خاص صفت تھی کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ وحی نازل کر دی گئی کہ آپ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اب کلام پہنچانا کیوں ضروری تھا کلاس؟ اس وجہ سے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی دنیا میں بھیجا تو اس کو اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز کے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل کر دی گئی۔ تو اس وحی کے تناظر میں جو ہے وہ آپ نے اللہ کے نبی کا جو کلام، اللہ کے نبی نے اپنے رب کا جو پیغام تھا اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے شیب ابی طالب کا پس منظر جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کلاس جو ہے وہ کیا ہوا کہ جو ہے وہ جب کفار نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک معاہدہ کیا ابو طالب کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے وہ محصور کر دیا جائے گا، آپ کے خلاف جو ہے وہ گہرا تنگ کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ واقعہ شیب ابی طالب کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جو ہے وہ آپ کے پورے خاندان کو، بلکہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اگلا سوال ہے کلاس شیب ابی طالب میں جو مشکلات پیش آئیں ان کا خلاصہ تحریر کریں۔ اب سب سے پہلی مشکل جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ قریش نے کیا کیا تھا، ایک معاہدہ طے کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو ہے وہ ان بنو ہاشم کے خاندان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، ان کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء کی بھی پابندی ہو گئی۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنو ہاشم کی خاندان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنے زیادہ مشکل حالات تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آپ کو جو ہے وہ پتے کھانے پڑے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی، آگے بڑھتے رہے، اور آپ نے اسلام کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو معاہدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس معاہدے کی جو ہے وہ حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان سے معاشرہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اب کلاس سے آگے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک کتاب کا مطالعہ کریں۔ ان کی ایک کتاب ہے جی سیرت النبی، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ ان کے بارے میں انہوں نے اس جو ہے وہ نبوت کے 13ویں سال کے بارے میں جو ایک واقعہ لکھا ہے، ہجرت نبی جو مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اس کے بارے میں جب آپ کے پاس بہت ساری امانتیں موجود تھیں، لیکن آپ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ کفار نے آپ کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی تھیں، کہ اس وقت یہ سازش کی گئی تھی کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک جو ہے وہ فرد کو لے لیا جائے اور پھر آپ کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ بنو ہاشم جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ خیریت سے جو ہے وہ اپنے جو مشن میں کامیاب رہے۔ تو کلاس آپ نے بھی یہ والی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، جو جس کے رائٹر جو ہے بہت باقی بھی مصنف نے لکھا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ یہ بھی بک پڑھ سکتے ہیں جو مولانا شبلی نعمانی کی ہے۔ اگلا سوال ہے کلاس مشکل وقت میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپس میں بات چیت کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کلاس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں زندگی میں اگر وہ دنیاوی ہو یا دین کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، زیادہ تر دین کا معاملہ ہو، تو ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جس طرح سے ہماری زندگی میں عملی مثال جو قائم کی تھی وہ صحابہ کرام کی ہے، ٹھیک ہے، جن کی زندگیوں سے ہم سیکھتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشکلات کے باوجود اپنے
اپنے کام میں ڈٹے رہنا، اپنے مقصد میں جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمیں جو ہے مشکل وقت میں جو ہے صبر کرنا چاہیے، مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے۔ بے شک کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنی منزل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہماری منزل کتنی خوبصورت ہے، پھر ہمیں اپنا کام کو آگے بڑھنے میں ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ کہیں جو ہے بہت پریشان ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو یہ اس مشکل سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ پھر آپ خود بخود جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے، شوق سے کریں گے، انشاءاللہ پھر آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں دنیا میں اگر ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا صلہ جو ہے اور ہماری آخرت میں بھی ہے، اور آخرت بھی ہماری سنورے گی، ٹھیک ہے، آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی، اور ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یعنی کہ دیکھیں یہاں پر ان کو پتے کھانے پڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اف نہیں کی، اور آخر کار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک کامل نمونہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انگریز جو ہے وہ اس بات کو، اس چیز کو زیادہ بہتر جو ہے وہ طور پر عمل کرتے ہیں، اس پر قرآن پاک کی تعلیمات پر، اس وجہ سے وہ ہم سے کہیں گنا آگے بڑھ چکے ہیں، آگے نکل چکے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسے کلام ہے جس پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت، دنیا میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ جس سے دنیا اچھی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اب ان کا ایمان تو نہیں ہے اللہ پر، لیکن وہ اللہ کے کلام کے بارے میں، اب دیکھیں اللہ کا کلام کیا ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی کام میں، تو اس کام کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں، اور یہ جو کلام ہے اور یہ جو میسج ہے، یہ میں یہ چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہی ہوں، اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ چھوٹی سی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی نسبت ہم مسلمان جو ہیں وہ جو ہے اپنا کام اس طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے، پھر ہمیں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اور بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ آگے اپنے کام کو لے کر بڑھیں، اور اگر کوئی مشکل پریشانی آتی تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے جو ہے وہ ڈٹے رہیں اور اپنے مقام کو انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ چلیں جی کلاس انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں ملیں گے، تو اس لیکچر کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور مجھے جو ہے وہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ یہ لیکچر سنیں گے اور اپنے امتحانات کو بہت بہتر طور پر جو ہے سر انجام دیں گے۔ چلیں جی کلاس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔